جذبات کے ساتھ ایک بندے نے پوچھا کہ یہ جو قبرستان ہیں ان میں جو جانور ہیں جانور کے درخت، قبرستان کے درختوں کو کاٹنا کیا اس کی اجازت ہے شرعاً؟ قبرستان میں جتنے درخت ہیں اس کے بارے میں جیسے قرآن میں ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ ہر چیز کائنات کی ذکر کرتی ہے، اس میں یہ درخت بھی ہیں، یہ پودے بھی ہیں، یہ بھی درخت، یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو قبرستان میں پودے ہیں یا درخت ہیں یہ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کا فائدہ ان کو ملتا ہے، کن کو؟ قبروں والوں کو، قبرستان والوں کو۔ تو اس لیے قبرستان کے وہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگ ہیں گئے تو ہم میں سے کون ہے جو روزانہ جاتا ہو، کون ہے جو صبح شام جاتا ہو، کون ہے جو 8ویں دن جاتا ہو؟ بمشکل سال میں چند دفعہ، بمشکل۔ تو یہ جو قبرستان میں پودے اور درخت ہیں ان کو کاٹنا ایسے ہے۔ کل ایک ساتھی نے پوچھا کہ میں نے اپنے والد کی قبر بنانا چاہی پکی، ایک تو نافرمانی، دوسری طرف جو اصل عمل تھا اس کو کاٹ دیا۔ کہنے کہ پکی قبر بنانا چاہ رہا تھا، اس میں درخت تھا، میں نے درخت کو کاٹ دیا۔ تو میں نے جب اس کو کہا نا، میں نے کہا یہ پیارے آپ نے یہ ایسے کیا کہ جیسے آپ کے والد پر قبر پر کوئی بندہ 24 گھنٹے نماز پڑھ رہا ہو، 24 گھنٹے تلاوت کر رہا ہو، 24 گھنٹے اس کے لیے استغفار کر رہا ہو اور آپ نے اس کی گردن اڑا کے مار دیا ہو، یہ ایسے کیا آپ نے۔ جب یہ بتائی نا، میں نے موبائل کاٹ دیا، کال کاٹ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھبراتے ہوئے فون آ گیا اس کا، اب اس کا ماتھا ٹھنکا، اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو نقصان کر بیٹھا۔ کہتے اس کا حل، اس کا ازالہ کیا کروں میں نے کہا ہاں اس کا ازالہ یہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، والدین کے لیے صدقہ جاریہ جو کر سکتے کریں، کوئی درخت لگا دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ تو پھر گھبرائے ہوئے کہتے ہیں میں ہر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ویسے نہیں سمجھتا تھا، اگر میں اس کو کہتا نہیں آپ نے اچھا نہیں کیا تو یہ نہیں سمجھنا تھا اس نے، میں اس کو کہہ دیتا آپ نے نقصان کیا تو بھی نہیں سمجھنا تھا اس نے، میں اس کو کہتا نہیں کاٹنا چاہیے تھا تو بھی نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ جب اس کو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے ایسے ہے جیسے آپ کے والد کی قبر پر کوئی بندہ بیٹھ کر مستقل تلاوت کر رہا ہو، اس کو اصالہ ثواب کر رہا ہو، آپ نے اسی کو باہر کے پھینک دیا۔ اب وہ پریشان ہوا، پھر کہتے اب میں ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو قبرستان میں قطعاً یہ نہیں کرنا چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر ممکن ہو تو درخت لگانے چاہیے۔ قبرستان میں نہیں، پورے ملک میں درخت لگانے چاہیے۔ ہمارے شعور نہیں ہے، اجتماعی شعور کی کمی کی وجہ سے لوگ درخت کو کاٹتے ہیں، حالانکہ لگانے چاہیے۔ درخت لگانا حدیث میں ثابت ہے، درخت فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے، ماحول کا فائدہ ہے۔ لیکن ہم اے سی لگوا لیں گے، لاکھ روپے خرچہ کر لیں گے اے سی پر، صحن میں درخت نہیں لگائیں گے، گھر کے سامنے درخت نہیں لگوائیں گے۔ 10 اے سی لگوا دیں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہوگا جتنے درختوں کا ہوگا فائدہ۔ لیکن قوم کو شعور نہیں ہے تو قوم اے سی لگوا دیتی ہے، درخت کو کٹوا دیتی ہے۔ ایسی بھولی بھالی قوم ہے ہماری۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ ننگے سر نماز پڑھنا، کوئی بندہ ننگے سر نماز پڑھے تو یہ ثابت بھی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، ثابت بھی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی مستقل سنت کیا ہے؟ یا تو آپ نے امامہ پہنا یا آپ نے ٹوپی پہنی یا امامہ پہنا، یا ٹوپی کے بغیر امامہ پہنا یا ٹوپی کے اوپر امامہ پہنا۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تین چیزیں ثابت ہیں، نیچے رومال رکھا آپ نے، اوپر ٹوپی ہے، اوپر امامہ ہے، اس طرح بھی ثابت ہے۔ وہ تب تھا آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ تیل لگایا کرتے تھے وافر مقدار میں، تو جب بہت زیادہ تیل ہوتا تھا تو آپ اس تیل کے لیے اپنے سر مبارک پر پہلے رومال رکھتے تھے، اس کے اوپر ٹوپی ہوتی تھی، پھر امامہ ہوتا تھا۔ تو میرے نبی کی سنت کو چھوڑنا یہ اچھا نہیں ہے، ورنہ نماز ہو جائے گی، ننگے سر نماز ہو جائے گی لیکن سنت چھوٹ جائے گی۔ اور سنت کی برکت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ایک سنت کی برکت، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے خواب میں پوچھا مرنے کے بعد، ما فعل اللہ بکا، کیا کیا اللہ نے؟ تو نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اچھا آپ حافظ حدیث سے، حدیث کی برکت؟ اس نے کہا نہیں، حدیث قبول نہیں ہوئی۔ تہجد گزار تھے، تہجد قبول نہیں ہوا۔ صدقے زکوٰۃ بہت مانتے تھے، کوئی قبول نہیں ہوا۔ حج عمرے کوئی قبول نہیں ہوا۔ تو پھر نیکی کون سی قبول ہوئی، یا جنت کیسے مل گئی؟ تو کہنے لگے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا دریا میں،
کشتی میں تھا، اس دریا میں دوسری کشتی تھی، وہ دوسری کشتی میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، میری کشتی دور تھی، میں نے ناخدا کو کہا، بادبان کو، کشتی کے بادبان کو، ناخدا کو، اس کو کہا کہ آپ دوڑائیے کشتی کو، بھگائیے، اس کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے، کشتی کو قریب کی، میں نے قریب جب کشتی تو میں نے اس کو جواب میں کہا یرحمک اللہ، جس نے الحمدللہ کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کسی کو چھینک آئے تو چھینک والا کہے الحمدللہ، جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ لیکن اگر یہ پہلی سنت اور دوسری سنت الحمدللہ یرحمک اللہ کہہ دے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ سنت زندہ کی دریا میں۔ وہ فرماتے اللہ نے کہا امام ابو داؤد تیرا اور کوئی عمل قبول نہیں زندگی میں، لیکن تو نے میرے حبیب کی سنت کو دریا میں پورا کیا تھا، میں تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ ایک سنت سے محرومی یہ نقصان ہے، وہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جنت کی سیر کر رہے ہیں، ادھر جبرائیل ہے، ادھر میکائیل ہے، آپ نے قدموں کی آہٹ سنی، چاپ ہوتی ہے نا قدموں کی چاپاہٹ، یہ سنی، آپ نے فرمایا جبرائیل کون ہے جنت میں؟ یا رسول اللہ کوئی آ ہی نہیں سکتا، داخلہ باندھے، نو انٹری کا کارڈ لگا ہوا ہے، باہر بورڈ لگا ہوا ہے نو انٹری، آپ کے بغیر کسی کو ہمت نہیں، مجال نہیں، کسی کے پاس چابی نہیں، کسی کے پاس اجازت نہیں، پرمیشن نہیں کسی کو، کون آ سکتے؟ تو حضور نے فرمایا پھر میں قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو آپ کا غلام ہے بلال، مکہ مکرمہ کی گلی میں چل رہا ہے، آپ جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا صبح جب نماز کے بعد آپ کی عادت مبارکت تھی، آپ مسائل فرماتے تھے، کوئی پوچھو خواب وغیرہ، آپ نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ، رات تمہارے قدموں کی آہٹ سنیے، کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کرتا، جب سے آپ نے فرمایا تھا بلال باوضو رہا کر، وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کر، تحیۃ الوضو، یہی کرتا ہوں، اس سنت پر عمل کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اسی ایک سنت کی برکت سے تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ لیکن اگر سنت پر عمل نہیں کرتے تو اس کی نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کی سنت کو چھوڑنا سستا سودا نہیں ہے، مہنگا سودا ہے، اور ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم نبی کی سنت کو چھوڑ کر کہتے ہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ آسمان نہیں ٹوٹ پڑا، تیری دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔ تو نبی کی سنت کو چھوڑنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا یہ جو گوشت ہے اس کو کب تک کھا سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت 10 سال کھاتے رہیں، شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں، پورا سال کھاتے رہیں، شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں، 6 مہینے کھاتے رہیں، شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں، ساری زندگی اس کو بھر کے رکھ دیں، فریج میں فریز کر دیں، شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں ہماری بلا سے۔ لیکن اگر تقسیم کریں گے تو یہ بڑھیا بات ہے، نہیں تقسیم کرتے خود کھائیں کوئی حرج نہیں، کوئی کا بات نہیں، سارا سال کھاتے رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، شریعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ 3 حصے کریں، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں اور غریبوں کو بھی دیں، یہ اصل کام ہے، ورنہ سارا تقسیم کر دیں یہ بھی اچھا ہے، سارا رکھ لیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، 3 حصے کریں یہ سب سے بڑھیا کام، یہ سنت ہے میرے نبی۔ تو نبی کی سنت سب سے افضل ہے، آج سنت سے محروم ہے امت، اس وجہ سے نقصان میں جا رہی ہے۔ اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ جو بالوں کی کٹنگ انگریزوں کی طرح کرواتے ہیں کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز بالوں کی کٹنگ کے محتاج نہیں، بال رکھنا میرے نبی کے طریقے پر یہ اچھا ہے۔ آپ مستقل پورے بال رکھتے تھے، ادھر سے کاٹے ادھر سے کاٹے ادھر سے کاٹے، یہ نہیں تھا میرے نبی کا، پورے بال ہوتے تھے، برابر ہوتے تھے، یا پورے کاٹے یا پورے رکھے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے اس طرح بھی پھروایا، آپ نے مشین بھی پھروائی، آپ نے پورے رکھے بھی، آپ کے بال مبارک یہاں تک بھی تھے، یہاں تک بھی تھے اور یہاں تک بھی تھے، رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ جو ہم انگریزوں کی طرح کرتے اس کو نہ ہو تو بہتر ہے، نہ ہو تو بہتر ہے، چونکہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بال رکھنے کے بعد پھر وہ چٹیاں بناتے ہیں، ہاں بال رکھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ چوٹیاں ووٹیاں یہ فنکاری ہے، بال رکھنا تو میرے نبی کی سنت ہے، یہ چوٹیاں رکھنا یہ شاہ رخ کی فنکاری ہے اور کہ انگریز کی فنکاری کہہ دیں۔ سنت کو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر شاہ رخ کے پیچھے پڑ جانا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے نقصان کا،
یا عورتوں کے پیچھے پڑ دینا، چوٹیاں یہ تو عورت کرتی ہے، یا شاہ رخ کرتا ہے، یا یہودی کرتا ہے، یا عیسائی کرتا ہے۔ میرے نبی نے چوٹیاں نہیں کی، آپ نے منع فرمایا۔ میرے نبی نے بال رکھے، آپ کو کسی نے روکا، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ چوٹیاں یہ فنکاری ہے، اور اللہ کے ہاں فنکاری نہیں چلتی، اللہ کے ہاں تابعداری چلتی ہے، وہ بھی میرے نبی کی۔ اللہ کو یہ صرف یہی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے آپ کا مال جان پیسہ دولت، سب کچھ نہیں چاہیے اللہ کو اس کے حبیب کا طریقہ چاہیے۔ وہ حبیب کا طریقہ کالے میں ہو عرش کے اوپر چلا گیا، غلام میں ہو عرش کے اوپر چلا گیا، غریب میں ہو عرش کے اوپر چلا گیا، اور وہ امیر میں بھی نہ ہو تو کوئی کباڑ ہے یہ سارا۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ گئے حرمین شریفین حج کے لیے، روزہ اطہر پر حاضری ہوئی، دور سے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، دور سے، قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور جس نے اگر کوئی گیا ہو تو جہاں چھتریاں ہیں اندر، حرم کے اندر جو چھتریاں ہیں مسجد نبی میں روزہ اطہر کے سامنے اندر، ایک تو چھتریاں باہر سین والی ہے نا، باہر سین والی نہیں، اندر، وہاں کھڑے ہو کر سلام عرض کر دیا۔ آواز آئی، یہ میرے استاد محترم فرماتے ہیں، میرے استاد محترم انتہائی دنیا کے محتاط ترین لوگوں میں سے ہیں، ایسے بیان نہیں کرتے کوئی جملہ بھی، نہ لکھتے ہیں نہ بولتے ہیں جو سند کے بغیر ہو یا کوئی مستند نہ ہو۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میرے والد ماجد کو آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، جو میرے قریب رہ کر میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، جو دور رہ کر میری سنت پر عمل کرتا ہے میرے قریب ہے، میرے قریب ہے۔ اور یہ بات میرے نبی نے خود ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا تھا، اور کئی کلومیٹر حضرت معاذ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے چھوڑنے کے لیے، اتنی محبت تھی حضرت معاذ کے ساتھ، کئی کلومیٹر وہ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا تو جب تو واپس آئے گا تو مجھے نہیں پائے گا۔ حضرت معاذ رونے لگے، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرے قریب ہوگا، جو میرے سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے دور ہے۔ آج امت سنت سے دور ہو گئی ہے، سب کچھ موجود ہے امت کے پاس، سنت سے دور ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال کیا پوچھیں؟ فتاوی رحیمیہ میں مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، بڑے انڈیا کے بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ وہ لکھتے ہیں فتاوی میں ایک روایت سے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے تو عقیقہ تھا نہیں، عقیقہ تو میرے نبی کو سننا تھے، اس سے پہلے کفار نہیں کرتے تھے، تو میرے نبی نے اپنا عقیقہ جو کیا 50 سال کے بعد کیا، خود کیا۔ تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو عقیقہ کے لیے میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ ایک بکرا یا ایک بکری بچی کے لیے، 2 بکرے یا 2 بکریاں بچے کے لیے۔ اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہے کہ جس طرح دانت 13 ہوں اور کان 15 ہوں اور دم 17 ہوں، اس کا کوئی تعلق نہیں، بکرا ہو یا بکری ہو، بس یہ سنت ہے میرے نبی کی۔ اور بکرا بکری نہیں ملتا، مہنگا ہے، تو بڑے جانور میں 7 بکریاں یا 7 بکرے ہیں، آپ ان میں سے کئی بچے اور بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، جیسے فرما رہے ہیں نا دانت کا کوئی تعلق نہیں۔ قربانی میں بھی بات ساتھی پوچھتے ہیں بہت سارے، بھی ہم قربانی لے رہے ہیں، جانور لے رہے ہیں، دانت اس کے ہل رہے ہیں، دانت اس کے 2 ہیں، دانت اس کے نظر نہیں آ رہے، بھائی دانتوں کا تعلق کس نے کہا آپ کو؟ دانتوں کو تعلق میرے نبی نے نہیں بتایا، شریعت میں نہیں ہے دانتوں کا تعلق۔ میرے نبی نے فرمایا بکرا 1 سال کا پورا، دانت نہیں فرمائے، قربانی جائز ہے۔ بڑا جانور 2 سال کا پورا، قربانی جائز ہے۔ اس میں بھینس بھی ہے، اس میں بھینسا بھی ہے، اس میں بیل بھی ہے، اس میں گائے بھی ہے، 2 سال، دانت کا ذکر نہیں ہے۔ اونٹ 5 سال، یہ عمریں بتائی میرے نبی نے، اس کی قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دانت ہونا نہ ہونا 15 ہوں 17 ہوں 18 ہوں 19 ہوں 20 ہوں، دمیں 8 ہیں، کان 17 ہیں اور دانت 200 ہے، بھائی کیا تعلق ہے ان چیزوں کا؟ آپ کیوں گنتے ہو جس کو میرے نبی نے لازم نہیں فرمایا، جس کو میرے نبی نے ارشاد نہیں فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمریں، تو عمریں آپ دیکھ لو، باقی وہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اونٹ کی قربانی میرے نبی نے کی، مثلا جب آخری سال آپ نے قربانی فرمائی تو 100 اونٹ فرمائے، 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ میرے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیے، نہر کیے، 63 اونٹ، 37 حضرت علی کو حکم دیا علی یہ آپ کریں۔ اور اس میں روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھانا تناول نہیں فرماتے تھے صبح کا۔ اس کو بعض ساتھی نادانی میں روزہ رکھتے ہیں، روزہ شیطان کا ہوتا ہے، روزہ نہیں کہنا چاہیے۔
قربانی والے دن روزہ شیطان کا ہے، مسلمان روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ تناول نہیں فرماتے تھے صبح کچھ چیز، آپ قربانی ادا فرماتے، اس قربانی کا جو گوشت گھر میں بھیجتے تھے وہ پکا ہوا آتا تو آپ اس کو نوش فرماتے تھے قربانی والے دن، اس سے پہلے کچھ نہیں نوش فرماتے تھے۔ یہ ذکر ہے۔ اس میں بعض لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے جنہیں اب صراحتاً بھینس نہیں ہے لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، صراحتاً گائے نہیں ہے لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور بعض تو کہتے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، غریب مر رہا ہو تو اس کی تعاون کرو، قربانی نہ کرو۔ بعض کہتے حج کی ضرورت نہیں ہے، حج نہ کرو، غریب کے ساتھ تعاون کرو، حج فرض ہے، پٹائی ہوگی، جوتے لگیں گے، غریب کے ساتھ تعاون نہ کریں نہیں پوچھے گا اللہ، کریں گے تو اچھا ہے، بڑھیا ہے، بہترین بات ہے، نہیں کریں گے اللہ نہیں پوچھے گا، حج پہ جوتے مریں گے، جوتے پڑیں گے، نہیں کریں گے، حج فرض ہے تو قربانی واجب ہے، نہیں کریں گے جوتے پڑیں گے۔ یہ لوگوں نے غلط کنسیپٹ لے لیا جی خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے امت کا لہذا غریب کے ساتھ تعاون کرو، تعاون کا اجر ہے، فضیلت ہے، لیکن قربانی کو واجب کو چھوڑ دے، تعاون کی کوئی حیثیت نہیں، ساری زندگی تعاون نہ کرے اللہ نہیں پوچھے گا، ساری زندگی نفل نہ پڑھے اللہ نہیں پوچھے گا، ساری زندگی تہجد نہ پڑھے اللہ نہیں پوچھے گا، ساری زندگی عمرے نہ کرے اللہ نہیں پوچھے گا، حج فرض ایک بھی دفعہ نہ کیا جوتے پڑیں گے، قربانی واجب ایک دفعہ نہ کی جوتے پڑیں گے، وہی اصل چیز ہے۔ لیکن لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، چونکہ آگے غلط لوگ اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں، پٹڑی سے اتار دیتے ہیں، مسلمان بھی اتر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، قربانی کا اجر مل جائے گا، نماز کا گناہ ہوگا۔ ثواب کے کام اس طرف کے ہیں، الگ ڈپارٹ ہے، الگ خاندان ہے، الگ مارکیٹ ہے، گناہ کے کام الگ مارکیٹ ہے، الگ خاندان ہے، الگ ڈپارٹ ہے ان کا، ادھر کا معاملہ اللہ ادھر پوچھیں گے، اس طرف پوچھیں گے، ادھر کا معاملہ ادھر پوچھیں گے۔ نیکی اپنا سر دکھاتی ہے، آپ کے پاس حاضر ہو، یا رسول اللہ فلاں نے چوری کی، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، وہ نمازی بن چکا ہے، اس کی نماز ان قریب اس کو چوری سے چھڑوا دے گی، نماز ان قریب چوری سے چھڑوا دے گی، اور ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ تو نماز پڑھنا، بعض کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھتا ہے اور فلاں دو نمبری بھی کرتا ہے، اور بھائی نماز تو پڑھتا ہے، جو نماز بھی نہیں کرتا دو نمبری بھی کرتا ہے اس سے تو بہتر ہے، یہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا دو نمبری بھی کرتا ہے وہ دو گناہ کر رہا ہے، یہ ایک گناہ کر رہا ہے، اس سے تو بہتر ہے نا۔ ہمارے ہاں رمضان میں جب اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، بعض ساتھی آئے میرے پاس اس سال بھی پچھلے سال بھی، جناب آپ کے ہاں نوجوان بیٹھتے ہیں، شور کرتے ہیں اور ان کو اجازت نہ دیجیے، ان کو نہ بیٹھنے دیجیے۔ میں نے کہا یار یہی بندہ، یہی بچہ موبائل پہ پب جی دیکھے گا اور باہر بیٹھا ہوگا مسجد کے سامنے، ساری رات بیٹھے گا، آپ کو اس وقت اس کو نظر نہیں آئے گا، اور یہی بچہ مسجد میں آ جائے گا تو آپ تیر نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ او بھائی باہر بیٹھ کر 100% نافرمانی کرے، اندر بیٹھ کر 10% نافرمانی کرے تو 90% تو فائدہ ہو گیا نا، 90% تو انسان کا بچہ بن گیا نا وہ۔ تو اتنا بھی ہم قبول نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں فرشتہ چاہیے، فرشتہ ہے تو اندر ہے، فرشتہ نہیں تو اندر نہیں، اندر نہیں۔ کل ایک ساتھی نے پوچھا، میں کل وہاں تھا، میر پر خاص میں تھا، پرسوں تھر میں تھا، جناب ایک شخص اس کی بیوی نے غلط کام کر دیا، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو کہا آپ اس سے خود پوچھیں تیری زندگی میں تیری آنکھوں نے کتنی دفعہ غلط کیا، تیری آنکھیں کوئی نکال دے؟ تیری زندگی میں تیری زبان نے کتنا غلط بولا، تیری زبان کوئی نکال دے؟ تیری زندگی میں تیرے کانوں نے کتنا غلط سنا، تیرے کانوں کوئی کاٹ دے؟ تیری زندگی میں تیرا دل کتنا گندا ہے، تیرے دل کو کوئی نکال دے؟ تو تو خود قابل موت ہے، تو دوسروں کو مارتا ہے۔ بھی بڑے سے بڑا آپ کو اعتراض طلاق دے سکتے ہیں، مارنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ بیوی نے غلط کام کر دیا قتل کر دو، وہ تیرے باپ کی بیٹی ہے، تیرا کیا تعلق؟ بیوی تیری رشتہ دار تجھے پسند نہیں تو طلاق دے دے، تجھے مارنے کا کس نے حق دے دیا؟ یہ غلط کنسیپٹ چل پڑا ہے، اسی کو غیرت سمجھتے ہیں۔ یہ غیرت نہیں، بے غیرتی ہے، یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے، یہ عروج نہیں، یہ تنزلی ہے، یہ سمجھ نہیں، یہ بیوقوفی، حماقت ہے۔ طلاق دے دو نا، شریعت نے حق دیا ہے، مارنے کا حق نہیں کے لیے، تیرے باپ کی بیٹی ہے تو مارے گا۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اور کوئی سوال؟ قبلہ رخ لٹانا سنت ہے، کوشش کرنی چاہیے قبلہ رخ لٹائے، کوشش۔ لیکن اگر جانور ایسے ہے جیسے پچھلے سال جوہر میں کوئی بیچارے کو گھسیٹ کے مار دیا، ایسے جانور کو جہاں بھی رخ ہو دبا کر دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، امام صاحب کوئی بندہ نہر میں یا دریا میں نہا رہا ہو اور کپڑے صاف، ننگے نہاتے تھے،
کپڑے باہر رکھے ہوں، نہیں نہا رہا ہو، اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، یعنی قبلہ جانے پیٹ کرے یا منہ کرے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی جس طرف تیرے کپڑے ہوں تو ادھر منہ کر، جس طرف تیرے کپڑے ترکی بترکی جواب دیا، جس طرف تیرے کپڑے ہیں نا تو ادھر منہ کر، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ تو جہاں جانور، یہ اچھا سوال پوچھا، جہاں جانور اسی طرح کا ہو نا، فنکار جانور، اسے مار دیا تھا قصائی کو بیچارے کو، آپ کو پتہ ہے وہ ہے نا، وہ غلطی اس نے یہ کی، اس نے رسی جو نہیں تو مضبوط کی، اس نے باندھ دی یہاں کسی طریقے سے۔ اب وہ جانور فنکار تھا، کمال کا فنکار کا جانور تھا، اور اس نے جو گھسیٹا، بھاگا دوڑا، اور یہ ویسے تھا ادھر کتنی دیر وہ چلے گا، بہت مشکل 2 سے 3 منٹ میں سانس نکل گیا، وہ رکا نہیں۔ اچھا اس کے مقابلے میں اورنگی ٹاؤن میں ابھی کسی نے بڑے سلنڈر کے ساتھ باندھا، اب یہ بھی بھاگا، یہ بھی فنکار تھا جانور، لیکن سلنڈر بھی بھاری تھا، بڑا سلنڈر، ایک تو چھوٹا سلنڈر ہوتا نا جو نہیں، وہ جو بڑا سلنڈر ہوتا ہے دکانوں پر ہوتا، اس کی طرف باندھا، بڑا بھاگا جانور، بھاگتے بھاگتے آ کے تھک ہار کے کھڑا ہو گیا، پھر انہوں نے پکڑ لیا۔ اور یہ بیچارہ جو پچھلے سال ہوا ہے جوہر میں، اس نے اپنے ساتھ باندھا تھا۔ صاحب ظاہر جانور کے ساتھ تو انسان کا وہ نہیں ہے، اتنا زور آور جم بندہ نہیں ہے کہ جانور کو روک لے، جانور بپھرا ہوا ہو تو ایک بندے کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو روک دے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سوال یہ تھا کہ قبلہ رخ ہو جائے تو اچھا ہے، سنت ہے، نہ ہو جائے جانور خطرناک ہے تو جس طرف رخو اللہ اکبر نمٹاؤ اس کو۔ ہاں کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ہاں یہ غلط بات ہے، جانور جو بپھرتا ہے نا اس کو، بعض لوگ فنکاریاں خود کرتے ہیں تبھی بپھرتا ہے۔ شیر ہے نا، شیر کی عادت ہے، اس کو نہ چھیڑو یہ نہیں چھڑتا، اس کو تنگ نہ کرو یہ تنگ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ فنکاریاں نہ کرو یہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ نے دیکھا ہے سرکس میں، کبھی کسی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، سرکس میں بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو کھلا رہا ہوتا ہے، پلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چھیڑتا نہیں ہے۔ وہ جو شیر بپھر کر دھاڑتے ہوئے اس کو ٹکا بوٹی ایک کر دیتے ہیں، وہ چھیڑتے ہیں ان کو، وہ جی فلاں بچہ گیا، فلاں گیا، فلاں عورت گئی، اس نے چڑیا گھر میں زو میں گئی، اس نے چھیڑخانی کی، اس نے اڑا کے پٹک کے مار دیا، جان سے مار دیا، تو یہ چھیڑخانی کرتے ہیں۔ تو جانور بھی بعض ایسے ہیں جن کو چھیڑتے ہیں ہمارے بچے یا ہمارے بڑے، اس وقت نہ چھیڑے تو وہ بھی چھڑتا نہیں ہے، بپھرتا نہیں ہے، پاگل نہیں ہوتا، بولا نہیں ہوتا۔ بولے پن کے دورے کب پڑتے ہیں؟ جب اس کو چھیڑا جائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اور کوئی سوال؟ پہلی اذان پہ، لیکن اصل یہ ہے کہ پہلی اذان اس وقت ہو جس وقت بندے عادتاً آ جاتے ہوں۔ پہلی اذان 1 گھنٹہ پہلے دے دینا بھی اچھا نہیں ہے، پہلی اذان تھوڑی تاخیر کے ساتھ ہو تاکہ بیچارے سارے فارغ ہو جائے، تھوڑا بچانا چاہیے، تھوڑا ان کو بھی عمل کرنا چاہیے، اذان والوں کو، اور تھوڑا ان کو بھی عمل کرنا چاہیے جو وقتی فارغ ہو جائیں، وہ بھی اینڈ پہ آتے ہیں۔ اب دیکھو نا ہماری جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو لائن لگ جاتی ہے، 2 صفیں پہلے آ جاتی ہیں ہماری، 3 صفیں وہ بعد میں آتی ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں جماعت، تو بیچارے بھولے بھالے ہیں۔ اب سب کے لیے ہم یہ کریں کہ اسی اذان دے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اذان دیجئے، حضور آ چکے ہیں، تو اتنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی، تو حضور نے فرمایا کہ جب خطبہ ہوتا ہے تو فرشتے ٹھپ کر دیتے رجسٹر، ختم، اب حاضری نہیں لگے گی، جمعہ ادا ہو جائے گا، جمعہ ہو جائے گا، آپ آ گئے، لیکن حاضری نہیں لگے گی۔ فضیلت والی ثواب جو ملتا ہے، اونٹ کا ثواب ہے، گائے کا ثواب ہے، بکری کا ثواب ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ثواب سے محروم ہو گئے، تو کیا فائدہ؟ آئے بھی محروم ہو گئے ثواب سے، فضیلت سے، فائدہ کس کام کا؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اور کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال؟ سبحان ربی العلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ آمین اجمعین۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ، فصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین اجمعین برحمتک یا